آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک حقیقت میں اللہ رب العزت کا ہی ذکر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام اور ادب جو ہے، اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب رب نے سکھایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب رب نے سکھایا ہے۔ مثلا بھائی مجاہد عباس نے، اللہ اور ترقیاں دے، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، تو یہ کسی کو کہیں گے کہ فلاں جو پٹواری ہے اس کی اتنی عزت کرنی ہے، نائب تحصیلدار کی اتنی عزت کرنی ہے، تحصیلدار کی اتنی عزت کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوپر بیٹھے ہیں۔ تحصیلدار، نائب تحصیلدار اور پٹواری جو ہیں وہ ان کے محکمے ان سے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو جو اوپر والے گریڈ والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ نیچے والے گریڈ والے بندے کا ادب سکھائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر والے گریڈ والا جو ہوتا ہے نا بندہ، اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ نیچے والے گریڈ والے بندے کا ادب سکھائے۔ بے شک وہ رب ہے، خالق ہے، میرے آقا مخلوق ہیں، مگر فرمایا یہ تمہاری دنیا داری کے پیمانے ہیں، میں خالق ہو کے مخلوق کا ادب سکھاتا ہوں، میں خالق ہو کے مخلوق کا ادب سکھاتا ہوں، اس لیے کہ میرا محبوب ہے نا۔ تو کائنات والو لا ترفعوا اصواتکم، بس حضور کے ادب کی ایک بات اور میری گفتگو کلوز۔ فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب تم میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤ، کیسا خوبصورت ادب یاد سکھایا جاتا ہے۔ تب فرماتا ہے جب تم میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤ تو لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا تصورات کی دنیا میں اسے سوچئے، کسی بیوروکریٹ کے دفتر میں کوئی جائے تو باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب کے پاس جا رہے ہو، تو کوئی بے ادبی نہیں کرنا، اس طرح نہیں بولنا، اس طرح نہیں کھڑا ہونا، اس طرح گفتگو نہیں کرنی۔ یار بات بھی جب جچتی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، تو کھڑا ہے تو صاحب کا ادب بتا رہا ہے، مگر خالق تیرے کیا کہنے کہ جب کوئی تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتا ہے نا، تو تو کہتا ہے گل سن، کسی کا ادب کوئی سکھائے، کسی کا ادب کوئی سکھائے، پر میری بات سن کے میرے یار کے پاس جانا۔ لا ترفعوا اصواتکم، جا رہا ہے نا تو خیال رکھنا اے میرے یار کی آواز سے تیری آواز بلند نہ ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور فرمایا دوسری بات تصور میں رہیے گا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر، پہلی بات آواز بلند نہ ہو۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، مانگنا تو ہے نا، جولی تو پھیلانی ہے نا، عرض تو کرنا ہے نا، گفتگو تو کرنی ہے نا، تو فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اوے اس طرح بھی بات نہیں کرنی جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے، یہ برابری والا لیول بھی نہیں رکھنا، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسا بھی نہیں کرنا۔ سنیے ذرا توجہ کیجئے، تو کرنا کیا؟ جب آواز بلند بھی نہیں کرنی، برابری کی آواز میں بھی، برابری کا تصور بھی آواز میں نہیں رکھنا۔ یار بڑی نفیس بات میرے ذہن میں آ گئی، جو رب آواز کی بلندی یا آواز میں برابری کو گوارا نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ کی ذات میں کسی کی برابری کو کیسے گوارا کرے گا؟ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، جو رب اپنے یار
کی آواز کی برابری گوارا نہیں کرتا. آواز کی برابری جسے گوارا نہ ہو وہ ذات کی برابری کیسے گوارا کرے گا؟ تو فرمایا جانا ہے نا تو کیسے عرض کرنی ہے؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مالک مان لیا تیرا حکم ہے، اب پتہ یہ کیسے چلے کہ کس لیول پہ بولنا ہے، کس لیول پہ آواز رکھنی ہے کہ ہماری آواز تیرے حبیب کی آواز کے نہ تو برابر ہو نہ بلند ہو. اب پتہ کیسے چلے گا؟ توجہ ہے، آسان سی بات ہے بھئی. پتہ تب چلے گا جب بندہ جائے چپ کر کے بیٹھ جائے. کیا ہے؟ چپ کر کے بیٹھ جائے. اب انتظار کرے کہ مصطفیٰ کب بولتے ہیں. جب وہ بولیں گے اب ان کی آواز کی پچ کا پتہ چلے گا تو بندہ اپنی آواز کے لیول کا اندازہ لگا سکے گا. گویا اشارت النص میں میرا رب فرماتا ہے کائنات والو، کوئی ضروری ہے کہ میرے محبوب سے بول کے بات کی جائے؟ اگر کوئی عرض کرنا ہو تو کوئی ضروری ہے کہ گفتگو کے ذریعے عرض کیا جائے. اور بھی بہت سے طریقے میں نے بنائے ہیں بات کرنے کو. ہاں، انتظار میں رہیں کہ میرے حبیب سے پہلے کوئی نہ بولے. اگر کوئی عرض کرے بھی تو کیسے کرنا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ صرف یہ زبان ہی تو بولنے کے لیے نہیں، یہ آنکھیں بھی بولتی ہیں. محبوب کی بارگاہ میں کبھی کبھی آنکھیں بھی کچھ عرض کر سکتی ہیں.